مسلمانوں، آج ہمارے دشمن نے ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائی بلکہ ہمارے دماغ ہی کو ہمارا دشمن بنا دیا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں 80% بیماریاں پیٹ سے نہیں بلکہ ان سوچوں سے پیدا ہوتی ہے جو ہمارے دماغ میں زہر گھولتی ہیں۔ آپ رات کو تھک کر بستر پر لیٹتے ہیں، جسم کو آرام ملے، مگر دماغ میں ایک ایسی مشین چل پڑتی ہے، ایک ایسی جنگ شروع ہو جاتی ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتی۔ پرانی باتیں، پرانا دکھ اور آنے والے کل کا خوف۔ آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ اوور تھنکنگ دراصل ایک روحانی بیماری ہے۔ یہ وہ پھندا ہے جو شیطان آپ کے گلے میں ڈالتا ہے تاکہ آپ کا آج برباد کر سکے۔ اس ویڈیو میں صرف نصیحت نہیں کروں گا بلکہ آپ کو وہ 6 نبوی نسخے بھی دوں گا جو آپ کے دماغ کے بند دروازے کھول دیں گے۔ ویڈیو کے درمیان میں ایک ایسی حقیقت ہے جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، اس لیے پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ شیطان آپ کا وقت کیسے برباد کرتا ہے؟ وہ آپ کو ماضی کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کاش میں وہ غلطی نہ کرتا۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کا لفظ مت کہو کیونکہ یہ شیطان کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں بعض انسان کہ اگر یہ ہو جاتا، اگر وہ نہ ہوتا۔ جو ہو گیا وہ اللہ کی مرضی تھی، جو نہیں ہوا وہ اللہ کی حکمت ہے۔ اوور تھنکنگ دراصل اللہ کی تقدیر پر شک کرنے کا نام ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کا رب المدبر ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ کے سوچنے سے نتیجہ نہیں بدلے گا مگر آپ کا سکون ضرور ٹوٹ جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ان سوالوں کا قبرستان بن جائے جن کا کوئی جواب نہیں؟ کوئی نہیں چاہتا، تو پھر آگے کی باتوں کو غور سے سنیے۔ میرے عزیزو، اوور تھنکنگ صرف سوچنا نہیں ہے، یہ ذہنی شرک کی ایک شکل ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری فکر ہماری مشکل کا حل کر دے گی تو ہم اللہ کی قدرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کا معاملہ عجب ہے، اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور تکلیف ملے تو صبر۔ ان دونوں حالتوں میں ان کا دماغ پرسکون رہتا ہے۔ آپ اوور تھنکنگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کنٹرول چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہر انسان آپ کی مرضی سے چلے، ہر کام آپ کے مطابق ہو، مگر اس دنیا کا نظام آپ کے دماغ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ سیکریٹ بتاتا ہوں جو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ اپنے دماغ کو اللہ کا غلام بنا دو، یہ دنیا آپ کی غلام ہو جائے گی۔ اب غور سے سنیے وہ 6 نبوی نسخے جو اوور تھنکنگ کو جڑ سے ختم کر دیں گی۔ نمبر 1، توکل کامل۔ جب فکر آئے تو کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، تو آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ نمبر 2، ذکر الہی۔ قرآن میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، تو آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے۔ نمبر 3، حال زندگی۔ کل کی فکر مت کرو، آج کی عبادت اور آج کے کام پر فوکس کرو۔ نمبر 4، تہجد کی خاموشی۔ جب دنیا سو رہی ہو تب اپنے رب سے باتیں کرو، وہ ساری الجھنیں سکون میں بدل دے گا۔ ایک مرتبہ کر کے تو دیکھو باتیں۔ جب دنیا والوں سے دکھا ہوا دل کی کیفیت بیان کرنے سے سکون مل سکتا ہے تو کیا مالک الملک سے باتیں کر کے سکون نہیں ملے گا؟ نمبر 5، استغفار کی کثرت۔ گناہ دماغ پر بوجھ بن جاتے ہیں، استغفار ان بوجھ کو اتار دیتا ہے، تو آپ کثرت سے استغفار کیجیے۔ نمبر 6، سجدہ شکر۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرو، شکر کرنے والے کا دماغ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے ان سوچوں میں مت گواؤ جو آپ کو قبر تک لے جائے گی مگر کوئی حل نہیں دے گی۔ آج سے نیت کریں کہ آپ اپنے دماغ کی بھاگ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں دیں گے۔ جب بھی کوئی برا خیال آئے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یا اللہ، ہمارے دماغ کو سکون نصیب فرما، ہماری ذہنی الجھنوں کو دور کر دے، ہماری فکر کو اپنی یاد میں بدل دے، ہمیں ہر اس وسوسے سے بچا جو ہمیں تیرے در سے دور کرنے والا ہو۔